الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين صدق الله العظيم. معزز و موقر علماء کرام، دل میں ایمانی غیرت اور حمیت رکھنے والے روشن دل مسلمانوں، عزیز بچوں اور بچیوں، اللہ بزرگ و برتر کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس روشن چراغ سے اپنے دلوں کو اور اپنی نسلوں کے دلوں کو روشن رکھنے، روشن کرنے کی فکر کرنے اور اسی روشنی کے ساتھ دنیا سے جانے کی طلب اور دعا کے ساتھ جینے کی توفیق عنایت فرمائی ہے۔ وقت کم ہے، مجھے خاص طور سے 3 باتیں عرض کرنی ہیں۔ بہت سی گفتگو ہو چکی ہے، الحمدللہ اب ہمیں اپنے علاقے میں علماء نظر آنے لگے ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ جہاں ہم دوسرے علاقوں کی طرف دیکھا کرتے تھے، آج اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اپنے علاقوں میں علماء نظر آنے لگے ہیں۔ ابھی میں اسی ہندوستان کے ایک مدرسے کے جلسے میں تھا اور وہاں مصر کے ایک بہت مشہور قاری آئے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے مدرسے کے بچوں نے جب قرآن پڑھا، آخر میں انہیں پڑھنا تھا، تو وہ کہنے لگے کہ اب میرے لیے چھوڑا کیا ہے جو میں پڑھوں؟ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو لوگ مجھ سے پہلے پڑھ چکے ہیں وہ مجھ سے اعلیٰ پڑھ چکے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری سرزمین بھی اب علماء پیدا کرنے لگی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ بزرگوں اور بھائیوں، جب کسی چیز کی بنیاد سچی نیت اور تڑپ اور طلب اور دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی دعا پر رکھی جاتی ہے، اللہ اسے اخلاص کا تاج محل بنا دیتے ہیں۔ وہ جہاں بھی رکھی جائے، کسی گاؤں میں ہو، کسی دیہات میں ہو، چھوٹی جگہ ہو، بڑی جگہ ہو، اللہ کو جلالت مقام کی ضرورت نہیں ہے، کسی جلالت شخصیت کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ذات ذوالجلال ہے۔ اس کا جلال و جمال جدھر چاہے متوجہ ہو جائے، وہ اس کی شان ہے۔ بس لینے والے میں سچی دل کی گہرائی سے نکلی دعا، طلب اور تڑپ
اور اخلاص کے ساتھ بنیاد رکھتا ہوا وہ پایا جائے، بس یہ اللہ کے یہاں سے دیکھا جاتا ہے۔ آج بھی یہ شیڈ لگا ہوا ہے، بہت پرانا ہے، آپ حضرات بھی دیکھتے آ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں برسوں سے۔ یہ ایک صاحب کھڑے شکایت کر رہے تھے کہ گرمی میں اسی کے نیچے پڑھنا پڑتا ہے، لیکن اسی شیڈ کے نیچے سے پڑھ پڑھ کر کتنے علماء بن گئے، کتنے مفتی بن گئے، قوم کو کتنے امام مل گئے، کتنے واعظ مل گئے، بہترین تجوید سے پڑھنے والے قراء مل گئے۔ یہ سب اسی شیڈ کے نیچے تیار ہو گئے۔ آخر اس میں ایسا کیا ہے کہ یہاں سے کیریئر سازی ہو رہی ہے، لوگ اپنا کیریئر بنا رہے ہیں۔ جہاں کچھ نہیں تھا وہاں حلال و حرام کو جاننے والے ہی نہیں، بتلانے والے کھڑے ہو گئے۔ یہ اخلاص ہے۔ چند لوگ ایک تڑپ اور طلب کے ساتھ ایک اللہ والے کے یہاں جاتے ہیں اور دعا کراتے ہیں، اپنے علاقے کی بدحالی سناتے ہیں، مسلمانوں کی زبوں حالی اور دین سے دوری کو بیان کرتے ہیں، دعا کی درخواست کرتے ہیں، اور اللہ والا جو راستہ بتلاتا ہے اس پر عمل شروع کرتے ہیں۔ نہ کسی میں بڑے ہونے، بڑے بننے، بڑے دکھنے، بڑے کہلانے کا جذبہ ہے، نہ دکھاوا ہے، نہ ریا ہے، نہ نمود ہے، کچھ نہیں ہے۔ کوئی انہیں سر پر نہیں بٹھاتا، لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ دن چلائیں گے، دیکھنا ختم ہو جائے گا۔ لیکن وہ صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، اپنے ٹوٹے پھوٹے چھوٹے موٹے اسباب کے ساتھ اللہ کا نام لے کر اللہ کے نبی کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے جب ایک بنیاد رکھ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ اور جو چیز اللہ کے یہاں قبول ہو جاتی ہے، اللہ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں، وہ چل پڑتی ہے، وہ چل پڑتی ہے۔ جگہ چھوٹی ہو، دیکھنے میں چھوٹا نظر آئے، سادگی ہو، لیکن جب وہ چل پڑتی ہے تو پھر اس میں برکت ہوتی چلی جاتی ہے، نہ اس کا پروڈکشن رکتا نہیں ہے۔ پھر جتنا ہو، زمزم کا کنواں آپ کے کنووں سے بہت چھوٹا سا ہے، لیکن سارا زمانہ پی رہا ہے۔ ایک عورت کی، ایک ماں کی تڑپ، اس کی اپنے بیٹے کے لیے طلب، جب اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے دعا تو سارا زمانہ سیراب ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے، وہ دیتے رہیں گے۔ یہ برکت ہے جو اخلاص والی دعاؤں اور محنتوں کے صدقے میں اللہ عطا فرماتے ہیں۔ یہی بستیاں تھیں، اس سے پہلے بھی آیا کرتے تھے۔ آج دیکھیے کتنے نورانی چہرے، کتنے سارے حفاظ، کتنے علماء۔ یہی ہماری قبولیت کی نشانی ہے، ورنہ ہم اگر اپنے 18 سال کو ہٹا دیں تو دین والے پہلے بھی موجود رہے، لیکن اپنا جیسا پیدا کرنا، اپنے جیسے لوگوں کو کھڑا کرنا، یہ طلب اور طلب کی بات ہوتی ہے، یہ اخلاص کی بات ہوتی ہے۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ آج یہ اخلاص کا، میں اسے تاج محل نہیں کہتا، یہ اخلاص کا ہمارا ایک ممتاز محل ہے۔ اس میں سے دیکھیے کتنے سارے، آج اسی چھت کے نیچے آپ کو علماء قراء نظر آئیں گے۔ یہ اللہ نے وہ پھل دیے ہیں جو اس درخت کو لگانے والے نے کبھی خواب میں دیکھا تھا کہ اس پر درخت آئیں گے۔ آج جو لوگ موجود ہیں وہ ان پھلوں کو دیکھ بھی رہے ہیں، جو آتے رہیں گے وہ ان سے فیضیاب ہوتے رہیں گے، اور یہ پھل جہاں جہاں جائیں گے
ایک خوبی ہے، یاد رکھیے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خوبی ہے۔ آپ لوگ التحیات پڑھتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ پر اللہ کی سلامتی ہو اے نبی جی، اللہ کی رحمتیں ہوں اور برکتیں نازل ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ حضور کے بعد اب قیامت تک کوئی دوسرا اس دین کو دوبارہ اٹھانے کے لیے نبی نہیں آئے گا۔ حضور کی نبوت کا کاندھا اتنا مضبوط ہے کہ یہ قیامت تک اس دین کو اٹھائے ہوئے چلا جائے گا، لوگ اس سے فیضیاب ہوتے رہیں گے۔ یہ وہ قندیل ہے، وہ شمع ہے، وہ روشنی ہے، وہ سراج منیر ہے جو مدھم پڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو چاند نہیں کہا، سورج نہیں کہا، اللہ نے اپنے نبی کو سراجم منیرہ کہا ہے، روشن چراغ، روشن کرنے والا چراغ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے چراغ ہیں جن سے صحابہ روشن ہوئے، صحابہ سے تابعین روشن ہوئے، اور قیامت تک یہ دین باقی رہے گا۔ یہ نسلوں کے دل اسی طرح روشن ہوتے رہیں گے۔ ایک خاصیت امت کی ہے اور ایک خاصیت اس دین والے کی ہے۔ امت کی خاصیت یہ ہے کہ یہ کہیں بھی رہے، زمانہ، ماحول، حالات جیسے بھی ہوں، غربت میں ہوں، فقیری میں ہوں، کہیں بھی ہوں، یہ جہاں بھی رہتے ہیں اپنے دین پر عمل کرتے رہتے ہیں، دین سیکھتے رہتے ہیں۔ دیکھا ہوگا بہت سے جیلوں میں گئے، واپس آئے حافظ نکلے۔ کیا ہوا کہ جیل میں موقع مل گیا تھا، حافظ ہو گئے۔ موقع مل گیا، ہم نے دین پڑھ لیا۔ وہاں کوئی مولانا صاحب مل گئے تھے، ان سے دین سیکھ لیا۔ انہیں کسی بھی طرح کے حالات میں رکھو، یہ امت اپنے دین کے ساتھ رہتی ہے۔ ذرا سا اسے ہلا دو تو یہ اپنی نسلوں کے سینوں میں دین منتقل کرتی ہے، قرآن بھرتی ہے، جس کی وجہ سے 1500 سال کے باوجود بھی ان کے سینے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت سے منور ہیں۔ آج بھی قرآن اپنی پوری تمطراق کے ساتھ باقی ہے۔ کل اگر ایک سورہ فاتحہ پڑھتے تھے تو تڑپتا مریض ٹھیک ہو جاتا تھا، آج بھی یہ خاصیت موجود ہے، ختم نہیں ہوئی۔ آج بھی ایک آیت پڑھ کر دم کرو تو نفرت والے کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ آج بھی سخت دل نرم دل ہو جاتا ہے، آج بھی مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔ 1500 سال بعد بھی یہ تاثیر موجود ہے، کیونکہ یہ امت مستقل مسلسل اپنے نبی کی تعلیم کو سینے سے لگائے ہوئے، دنیا میں کسی قوم کے پاس یہ نعمت نہیں ہے سوائے امت محمدیہ کی۔ اسی لیے تو اسلام باقی ہے۔ اور صحابہ نے یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت میں عرض کی تھی جب حضور نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آ جائے گا کہ تم خس و خاشاک کی طرح ہو جاؤ گے۔ صحابہ نے عرض کیا، حضور ہم دین پڑھتے ہیں، دین پر عمل کر رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں اور اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں، پھر کیسے آ جائے گا؟ معلوم ہوا بچاؤ کا یہی راستہ ہے، جب تک یہ کرتے رہیں گے نہیں آئے گا۔ حضور نے فرمایا یہ سب آپ نے جب عظمت نکل جائے گی دل سے، حقارت آ جائے گی، تو پھر آپ کا دین آپ کے لیے پر اثر نہیں رہے گا۔ آج بھی جن کے دل میں دین کی عظمت ہے، دین کی برکتیں، رحمتیں، اللہ کی طرف سے سلامتی، نورانیتیں، سکون ان کے گھروں میں، ان کے خاندانوں میں آج بھی موجود ہے۔ جہاں عظمت نہیں ہے وہاں پیسہ، روپیہ، دولت، ثروت، عہدے، منصب سب کے باوجود آپ دیکھیں گے وہاں اجاڑ آ گیا ہے۔ بقا اگر ہے تو دین کی عظمت کے ساتھ اپنی نسلوں میں دین منتقل کرنے میں ہے، یہ اللہ کے نبی کی تعلیمات کو سکھانے میں ہے۔
پوری دنیا کے لیے سکون اسی میں. ایک خاصیت ہے اس دین پڑھنے والوں کی. ہمارے والد مذاق میں ایک مثال دیا کرتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ دیکھو ایک گدھا اللہ نے بنایا ہے, ایک گھوڑا بنایا ہے, ایک گدھا بنایا ہے. وہ کھاتا پیتا ہے بیچارہ گھاس پھوس, اور آپ کی سواری کے کام آتا ہے, بوجھ بھی ڈھو لیتا ہے گدھا تو بیچارہ. ایک گھوڑا آپ نے بنایا, موٹر سائیکل بنائی, آپ اسے دوڑاتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو اللہ میاں کے گھوڑے کے مقابلے میں میرا گھوڑا تیز چلتا ہے اور تیل سے چلتا ہے اور اتنا دوڑتا ہے اور اتنا اچھا ہے, اور نہ گوبر کرتا ہے نہ لید کرتا ہے. یہ بات الگ ہے کہ پوری دنیا بھر دی آپ نے پولوشن سے, لیکن کہتے یہ ہیں کہ دیکھو یہ لید گوبر کچھ نہیں کرتا. بہت اچھی بات ہے. والد صاحب فرماتے تھے کہ یہ تمہارا گھوڑا 10 سال کھڑا رہے لیکن اپنا جیسا دوسرا گھوڑا پیدا نہیں کرے گا. تمہاری موٹر سائیکل 10 سال کھڑی رہے تو کیا ایک نئی موٹر سائیکل کھڑی کر دے گا کیا؟ لیکن اللہ کے گھوڑے کو آپ 3 سال کھڑا رکھو, وہ اپنے جیسے 2 دے دے گا. یہ اللہ کے گھوڑے کی خاصیت ہے, وہ اپنے جیسے 2 دے دے گا 3 سال میں. اور اس طرح اپنی نسل بڑھا کر خود جب بھی مرے گا تو تمہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جائے گا, اپنے جیسے کئی دے کر جائے گا. یہی خاصیت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی. اسی سے دنیا علماء سے پریشان ہے. ایک انجینئر بن کر آتا ہے, وہ مکان تو بناتا ہے, وہ مشین تو بناتا ہے, لیکن اکیلا رہتا ہے اور مر جاتا ہے. ایک ڈاکٹر صاحب آتے ہیں, علاج تو کرتے ہیں, 36 سال علاج کرتے ہیں, آخر میں مر جاتے ہیں, لوگ انہیں یاد کرتے رہ جاتے ہیں. وہ اپنا جیسا ڈاکٹر دے کے نہیں جاتا, وہ اپنا جیسا انجینئر پیدا نہیں کرتا, لیکن ایک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث عالم بن کر آتا ہے. وہ جس بستی میں بیٹھ جاتا ہے اپنے جیسے قرآن پڑھنے والے 36 نہیں 3600 پیدا کرتا ہے. وہ اپنے جیسے حافظ پیدا کرتا ہے, وہ اپنے جیسے عالم پیدا کرتا ہے, اپنے جیسے مفتی پیدا کرتا ہے, اپنے سے اچھے پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اپنے جیسے سینکڑوں بنا کے چھوڑ جاتا ہے. جس بستی میں چھوٹا سا ایک مولوی بٹھا دو, ایک عالم بٹھا دو. مجھے یاد ہے, اللہ حاجی نعیم کو جنت الفردوس دے, وہ مجھے فون کیا کرتا تھا بیچارہ. میں یہ مولوی جابر کی جان کھایا کرتا تھا. یہ تو ایک مدرسے میں پڑھا رہے تھے اچھے خاصے, اندور کے ایک اچھے مدرسے میں پڑھا رہے تھے جس کو لوگ 5 اسٹار ہوٹل کہتے ہیں. اتنے اچھے مدرسے میں پڑھا رہے تھے, وہاں مکان لے لیا تھا, وہاں آرام سے رہ رہے تھے, بس گئے تھے, ہجرت کر لی تھی. لیکن نعیم تھا کہ وہ مجھے بار بار کہتا تھا, میں ان کی خوشامد کرتا تھا, کبھی پیار سے, کبھی نرمی سے, کبھی گرمی سے, دوستانہ انداز میں, دھکے دے دے کر زبردستی یہ ایک بنجر زمین میں اتار دیا. ان کی ہجرت کینسل کرائی. ہجرتیں عموماً کینسل ہوتی نہیں ہیں, لیکن ہجرت کینسل کرائی. آج آپ دیکھیے کہ یہاں 7-8 تو علماء ہو گئے, بلکہ زیادہ ہو گئے. حفاظ کی تعداد روزانہ بڑھ رہی ہے. کہاں کہاں سے لوگ پڑھ پڑھ کر آ گئے, اور وہ بہترین بیان کر رہے ہیں, بہترین قرآن پڑھ رہے ہیں, امت کو دین سکھا رہے ہیں. ایک عالم آتا ہے اپنے جیسے 10 بناتا ہے. یہ خاصیت اللہ کے دین کی ہے اور اس کے حاصل کرنے والوں کی ہے. یہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی. آپ کسی بھی تعلیم کے میدان میں چلے جائیے. اس لیے کالجز سے, یونیورسٹیز سے پڑھ کر آنے والوں نے اپنی شاخیں کتنی بنائی, لیکن آپ مدرسوں سے آنے والوں کو دیکھیے کہ انہوں نے ہر جگہ مدرسے قائم کیے, انہوں نے ہر جگہ مکتب قائم کیے, اور جہاں وہ خود اپنے طور پر انتظام نہیں کر پائے انہوں نے دوسروں جگہ بنوا لیا, اور آرڈر دے کر مال بنا کے اپنے یہاں بلا لیا.
اور اپنے جیسے کھڑے کر دیے. صرف یہی نہیں کہ اپنے جیسے علماء پیدا کیے، انہوں نے اپنے جیسے حلیے بشرے رکھنے والے عوام تیار کر دیے. وہ جہاں بیٹھتے ہیں وہاں اپنے جیسے رنگ میں رنگ دیتے ہیں. یہ بزرگوں کی دعائیں ہوتی ہیں. اللہ والوں کی دعائیں جہاں پیچھے ہوتی ہیں ان اداروں کو ترقی سے کوئی روک نہیں سکتا. یہ اخلاص ہوتا ہے جو بنیادوں میں بھرا رہتا ہے، کسی کو نظر نہیں آتا، لیکن سچے دل سے جب کوئی کام طلب کے ساتھ شروع کیا جاتا ہے اللہ اسے بابرکت بناتے ہیں. اللہ عز و جل اپنی رحمت سے اس پورے علاقے کو دینی علوم سے فیضیاب فرمائے، ان نئی نسلوں کے دلوں کو ایمان سے بہراور فرمائے. بہت ہوائیں خطرناک ہیں اس وقت میں. اگر کوئی ٹمٹماتا چراغ ہے جو صرف اسلام کی نہیں انسانیت کی روشنی دے رہے ہیں تو وہ یہی مکاتب ہیں. یہیں سے ہمدردی، یہیں سے وفا، یہیں سے امانت، یہیں سے سچائی، یہیں سے انسانیت نوازی کا سبق پوری دنیا کو دیا جاتا ہے اور دیا جاتا رہے گا. اللہ عز و جل ہمیں ان علماء کی محنتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی نسلوں کو یہاں سے جو زمزم بہ رہا ہے اس سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.